مفتی طارق مسعود صاحب اکثر و بیشتر اختلافی مسائل پر یا عقائد و نظریات پر گفتگو کرتے ہوئے اتنی عجیب و غریب بات کر جاتے ہیں کہ سنتے ہوئے حیرت ہوتی ہے کہ یار ان کو ان مسائل کا معلوم بھی ہے یا یہ جذبات کی رو میں بہ کر کچھ بھی کہہ گئے. سامنے عوام الناس بیٹھی ہوتی ہے, ان کو ان معاملات سے عموماً نہ زیادہ واقفیت ہوتی ہے نہ زیادہ دلچسپی ہوتی ہے, لیکن مفتی صاحب چھیڑتے ہیں. ممکن ہے ان کے سامعین اس پر دلچسپی رکھتے ہوں. جب وہ چھیڑتے ہیں تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ علمی اور پختہ بات کیا کرے, لیکن مفتی صاحب ایسی ایسی باتیں کر دیتے ہیں, حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ یار واقعہ میں تو یہ بات بالکل بھی ایسے نہیں ہے, حقیقت میں تو یہ معاملہ بالکل بھی ایسا نہیں بلکہ اس کے الٹ ہے. لیکن مفتی صاحب کہہ رہے ہیں, آپ دیکھ لیجئے ان کا یہ بیان, وسیلے پر گفتگو کر رہے ہیں لیکن تقلید کے متعلق بیان کیا دے رہے ہیں آپ ذرا سنیے گا. آج بہت سارے پھٹے خام خامے ہو رہے ہیں, وہ آپ کی بات نہیں سمجھ رہا, آپ اس کی بات نہیں سمجھ, وہ جس پہ بحث کر رہے ہیں آپ کا بھی وہی عقیدہ ہے جو اس کا عقیدہ ہے. لفظی نزاع کو بنیاد بنا کے لڑائیاں. تقلید کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. جس تقلید کو ہم واجب کہتے ہیں اس کو اللہ کی قسم اہل حدیث بھی واجب کہتے ہیں. جی آپ نے سنا, مفتی صاحب یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ جی بعض الفاظ پر لوگ خواہ بخواہ پھڈے کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ لفظی نزاع ہوتی ہے. پھر مفتی صاحب نے قسم دے کر جو بیان دیا, ان الفاظ پر خاص طور پر غور کریں, بلکہ ان الفاظ کو آپ دوبارہ انہی کی زبانی سن لیں جس میں وہ فرما رہے ہیں جس تقلید کو ہم واجب کہتے ہیں اللہ کی قسم اہل حدیث بھی واجب کہتے ہیں. جس تقلید کو ہم واجب کہتے ہیں اس کو اللہ کی قسم اہل حدیث بھی واجب کہتے ہیں. بڑی حیرت ہوئی مجھے کہ آپ جس تقلید کو حضرت واجب کہتے ہیں اس تقلید کو اہل حدیث کب واجب کہتے ہیں؟ آپ چونکہ دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو دیوبندی ظاہر بھی کرتے ہیں, کہتے بھی ہیں, مطلب دیوبندیت کی دفاع بھی کرتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ یہ کہیں گے کہ ہم جس تقلید کو واجب کہتے ہیں تو مراد آپ کی ذات تو نہیں ہوگی, آپ کا مسلک ہوگا, آپ کا مکتبہ فکر ہوگا, جن سے آپ تعلق رکھتے ہیں وہی ہوں گے. تو آپ نے المحنت آپ نے پڑھی بھی ہے, پہلے چلو آپ نے نہیں پڑھی تھی, لیکن بعد میں جب کسی نے آپ کو چیلنج دیا تو آپ نے پڑھا, پھر اس کے بعد آپ کا کیا بیان آیا پہلے وہ بھی سن لیجئے, پھر میں آپ کو محنت دکھا دوں گا کہ آپ کون سی تقلید کرتے ہیں اور وہ تقلید اہل حدیث کب کرتے ہیں. پہلے اپنا بیان سنیے المحنت کے بارے میں. میں نے المحنت کو پڑھنا شروع کیا, میں نے اس پہ دلائل دے, مجھے لگا یار یہ تو 100% قرآن ہو. اس سے پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ المحنت میں لکھا کیا ہے, اور واقعی نہیں پتا تھا مجھے, کیونکہ ہمارے بنیادی عقائد تو العقیدہ طحاویہ میں ہے, تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے, کیونکہ ہمارے مدارس میں پڑھائی نہیں جاتی. اس کو تو آپ نے بہت اچھالا ہے. پھر ہم نے جب پڑھا تو ہم نے کہا یار یہ تو بالکل دور 4 کی طرح قرآن و سنت کے مطابق ہے, تو اجماع امت سے ثابت ہے یہ عقیدے. تو المحنت اس سے مفتی صاحب بالکل مطمئن ہیں, بلکہ مفتی صاحب کا تو کہنا ہے کہ جی اس میں تو تمام عقیدے وہ ہیں جو اجماع امت سے ثابت ہیں. اجماع امت سے ثابت ہیں یا نہیں اس پر ہم سردست بحث نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, اور کون سا عقیدہ واقعی اجماع امت سے ثابت ہے اور ان میں مذکور کون سا عقیدہ جو ہے اجماع امت سے سرے سے ثابت نہیں ہے, بلا وجہ اجماع امت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. یہ تو بڑی تفصیل کی بات ہے, اس تفصیل میں ہم فی الوقت نہیں جا رہے ہیں. ہم اتنا عرض کرنا چاہیں گے کہ مفتی صاحب اس قدر مطمئن ہیں کہ ان کے دعوے کے مطابق اس کے تمام عقیدوں پر پوری امت کا اجماع ہے. اللہ اکبر. حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے, مفتی صاحب نے یہ بات جذبات میں کہی ہے, لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو مفتی صاحب نے جذبات میں یہ بات کہہ دی. بہرحال یہ مفتی صاحب کا معاملہ ہے, وہ جانیں, اور ان کی المحنت سے متعلق عقیدت. تو میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ المحنت میں تقلید کے بارے میں کیا بیان دیا گیا ہے. یہ دیکھیے, المحنت علی المفند المعروف یعنی عقائد علماء اہل سنت دیوبند, یہ خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے لکھی ہے. اس کے صفحہ 43 پر تقلید پر سوال موجود ہے اور اس کا جواب دیتے وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں, ذرا سنیے گا. وہ لکھتے ہیں کہ لا بد للرجل في هذا الضمان يقلد احدا من الائمه الاربعه رضي الله تعالى عنهم, بل يجب فإنا جربنا كثيرا ان مآل ترك تقليد الائمه واتباع رأي نفسه وهواها السقوط في حفرة الالحاد والزندقه اعاذنا الله منها. تو کہتے ہیں کہ ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے ساتھ, اس زمانے میں نہایت ضروری ہے کہ چاروں اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید کی جاوے, بلکہ واجب ہے, کیونکہ ہم نے تجربہ کیا ہے کہ ائمہ کی تقلید چھوڑنے اور اپنے نفس و ہوا کے اتباع کرنے کا انجام الحاد و زندقہ کے گڑھے میں جا گرنا ہے. مطلب جو تقلید چھوڑتا ہے ان میں سے ان چاروں ائمہ کی اور کسی کی تقلید نہیں کرتا تو وہ ملحد ہو جاتا ہے, وہ زندیق ہو جاتا ہے. زندیق بے دین کو کہتے ہیں آسان لفظوں میں. اور پھر لکھا ہے اللہ پناہ میں رکھے, اور بئی وجہ ہم اور ہمارے مشائخ
تمام اصول و فروع میں امام المسلمین امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مقلد ہیں. خدا کرے اسی پر ہماری موت ہو اور اسی زمرہ میں ہمارا حشر ہو, اور اس مبحث میں ہمارے مشائخ کی بہترین تصانیف دنیا میں مشتہر اور شائع ہو چکی ہیں, مشہور ہیں یعنی شائع ہیں کتابیں تقلید پر. تو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے نزدیک جو تقلید ضروری ہے وہ کیا ہے؟ لا بد للرجل, ہر انسان کے لیے, مرد کے لیے, آدمی کے لیے ضروری ہے, فی ھذا الزمانی, اس زمانے میں ان یقلد, کہ وہ تقلید کرے, احد من الائمۃ الاربعہ, چاروں اماموں میں سے کسی ایک کی, یہ ضروری ہے. اور وہ بتا رہے ہیں کہ ہم حنفی ہیں اصول و فروع میں. اب جب آپ کے نزدیک جو تقلید واجب ہے وہ یہ ہے, لیکن مفتی صاحب کا قسم بھی سن لیجئے, دیکھیے قسم کھاتے ہوئے کیا فرماتے ہیں. جس تقلید کو ہم واجب کہتے ہیں اس کو اللہ کی قسم اہل حدیث بھی واجب کہتے ہیں. تو اب دیکھیں مفتی صاحب نے قسم کھا کر جو بیان دیا, مفتی صاحب اس کا ثبوت پیش کریں کہ کون کون سے علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک امام کی تقلید واجب ہے, ائمہ اربعہ میں کے علاوہ بھی کسی امام کی تقلید واجب ہے, اور ہم تمام اصول و فروع میں ان کے مقلد ہیں. کون سے اہل حدیث عالم نے کہا ہے؟ کسی نے بھی نہیں کہا. اگر کسی نے تقلید کو سوال کے معنی میں واجب کہا تو وہ ہمارے علم میں ہے کہ سوال کرنا واجب ہے, سوال کر لیں, علماء سے پوچھ لیں, پوچھنے کی بات نہیں. چاروں ائمہ میں سے کسی ایک, یہ آپ کا مسلک ہے جو المحند میں لکھا ہوا ہے, سوال نمبر 8واں 9واں اور 10واں, 8واں 9واں اور 10واں سوال, اس کے جواب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے حضرت. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ تقلید جو ہم کرتے ہیں اس کو اہل حدیث بھی واجب کہتے ہیں؟ ایسا قطعاً نہیں ہے. آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے یقیناً. باقی آپ کا یہ الزام دینا کہ جی اہل حدیث بھی اپنے علماء کی تقلید کرتے ہیں, تو ایسا قطعاً نہیں ہے. البتہ سوال کرتے ہیں, سوال اگرچہ بعض لوگوں نے ایسے بھی تقلید کہا ہے, لیکن اگر دلائل پر غور کیا جائے, حقائق پر غور کیا جائے, تو علماء سے سوال کرنا عوام کا تقلید قطعاً نہیں ہے. آپ چاہیں گے تو اس پر تفصیلی گفتگو بھی ہو سکتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی آسانی فرمائے, اور مفتی صاحب کو یہ احساس عطا فرمائے کہ وہ بڑی ذمہ داری سے بولیں, جو من میں آئے, جو دل میں آئے, جو زبان پر چڑھ جائے اسے بول دیں. یہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ مفتی کے منصب کا خیال رکھتے ہوئے بڑی ذمہ داری سے گفتگو کرنی چاہیے.